صوبہ سرحد کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے سرزمین پنجاب کی جانب۔ ناظرین، موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی پھولوں سے بری کیاریاں روح کو تازگی بخشتی ہیں اور جشن بہارا کے سلسلے میں آرائش گل کے مقابلے بھی ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا شعور اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ لاہور کے باغ جناح میں ایسے ہی مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ احوال بتا رہی ہیں سمن خان اپنی اس رپورٹ میں۔ لاہور سے میں ہوں سمن خان اور میں موجود ہوں الحمرا کلچرل کمپلیکس میں، جہاں نجی اسکول کے طالب علموں کے لیے سالانہ پیرنٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نجی اسکول کی جانب سے منعقد کیے گئے سالانہ پیرنٹس ڈے میں والدین کو بچوں کی سال بھر کی پڑھائی کے ثمرات دیے گئے۔ پلے گروپ سے لے کر جماعت پنجم تک کے ننھے منھے طالب علموں نے مختلف ڈرامے اور ٹیبلو پیش کر کے اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا۔ بچوں کی جانب سے کئی صلاحیتی ڈرامے بھی پیش کیے گئے۔ مشہور زمانہ کہانی سنڈریلا کے ذریعے بھی بچوں کو اچھائی پر برائی کو مات دینے کی تلقین کی گئی۔ بچوں نے مختلف گانوں پر ڈانس کر کے اپنے فن میں مہارت کا ثبوت دیا۔ مائیکل جیکسن کے انداز میں ڈانس پیش کر کے چہارم جماعت کے طالب علم نے حاضرین کو محظوظ کیا اور خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر پڑھائی کے دور سے متعلق انگریزی ڈرامہ مائنڈ یور لینگویج بھی پیش کر کے استاد اور طالب علموں کے رشتے پر روشنی ڈالی گئی۔ چچا چھکن کی کہانیاں جب بچوں کی زبانی بیان ہوئی تو حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے۔ اس موقع پر والدین تالیاں بجا کر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور بچوں کی کاوش دیکھ کر فخر بھی کرتے رہے۔ سالانہ پیرنٹس ڈے والدین کو اپنے بچوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جاننے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ کیمرہ مین اقبال خان کے ساتھ سمن خان، دنیا نیوز، لاہور۔ ناظرین، پاکستان کا ہر علاقہ تاریخ میں اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ بھی تاریخی حوالوں سے انتہائی اہم ہے اور یہاں کے مکین اپنی تاریخ پر نہ صرف فخر کرتے ہیں بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ملک کے دیگر عوام اور دنیا کے سامنے لانے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں 100 سالہ جشن جاری ہے۔ اسی سلسلے میں کبڈی کے مقابلے بھی ہوئے۔ مزید تفصیلات طارق گورمانی کی رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں سٹی پارک میں، جہاں جشن ڈیرہ غازی خان کی 7 سالہ تقریبات کے موقع پر کبڈی ٹورنامنٹ کا فائنل منعقد ہو رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے 100 سال مکمل ہونے پر مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹی پارک میں کبڈی ٹورنامنٹ منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر بلدیات دوست محمد کھوسا تھے۔ اس موقع پر شائقین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فائنل میچ لیا اور ڈیرہ غازی خان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ آغاز میں ڈیرہ غازی خان کا پلڑا بھاری رہا، تاہم جلد ہی لیا کے کھلاڑی نہ صرف اپنی ٹیم کو برابری کی سطح پر لے آئے بلکہ مسلسل پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے مخالف ٹیم پر سبقت بھی حاصل کر لی۔ 30 منٹ تک جاری مقابلہ لیا کی ٹیم نے 29 کے مقابلہ میں 44 پوائنٹ سے جیت لیا۔ مہمان خصوصی نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں کے کپتانوں میں ٹرافیاں اور کیش پرائز تقسیم کیے۔ اس موقع پر دوست محمد خان کھوسا کا کہنا تھا کہ ڈیرہ غازی خان کے 100 سال مکمل ہونے پر عوام کو تفریح فراہم کرنے کے لیے خصوصی تقریبات کے انعقاد پر ڈی سی او افتخار علی سہو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع ڈیرہ غازی خان کو ماڈل سٹی بنانے کے لیے اربوں روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، جن کی تکمیل سے بلا شبہ ڈیرہ غازی خان کا شمار دیگر ترقی یافتہ اضلاع کی صف میں ہو سکے گا۔ کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد سرائیکی خطہ کے معدوم ہوتے ہوئے اس اہم کھیل کو دوبارہ زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو منفی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ناظرین، سرکاری زمینوں پر قبضے کے واقعات عام ہیں، لیکن بعض مقامات پر تو قبضے کر کے آبادیاں ہی بنا دی گئی ہیں جنہیں واگزار کرانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور شاید یہی لینڈ مافیا کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ بھلوال میں بھی ریلوے کی زمین واگزار کرانے کے لیے کارروائی کی گئی، تاہم مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوٹس کے بغیر ان کے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ تفصیل محمد اسلم بیگ کی رپورٹ میں۔
ریلوے اسٹیشن بھلوال کے رقبے میں سینکڑوں ناجائز تعمیر شدہ مکانات کو اسسٹنٹ انجینئر کے حکم پر گرانے کے احکامات جاری ہونے پر ریلوے سرگودا کے افسران نے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا۔ بے گھر افراد کا کہنا ہے کہ وہ 30 برس سے یہاں آباد ہیں، لیکن بغیر کسی نوٹس کے محکمے کے عملے نے ان کے مکانات گرا دیے، جس سے ان کا سامان ٹوٹ پھوٹ گیا اور ان کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور متبادل جگہ دی جائے۔ اس کارروائی کے حوالے سے اسٹیشن ماسٹر ریاض احمد نے بتایا کہ انہیں اسسٹنٹ انجینئر میاں رشید کا حکم ملا اور انہوں نے ریلوے کی جگہ واگزار کرانے کے لیے کارروائی کی۔ سرگودا سے ٹیم آئی اور اس نے قبضہ واگزار کرانے کے لیے مکانات کو گرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے املاک کی حفاظت کرنا ان کا فرض ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، یہ لوگ قابضین تھے، اس لیے سرکاری جگہ خالی کرانا ہمارا فرض ہے۔ 13 چک شمالی میں تجاوزات ہٹانے کے لیے نوٹس دیے گئے تھے، جس پر 7 چک کے رہائشیوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور بھلوال بھیرا روڈ بلاک کر کے ٹائر جلائے اور نعرے بازی کی۔ مرزا محمد اسلم بیگ، دنیا نیوز، بھلوال۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوام کو درپیش مسائل کو بہتر انداز سے ارباب اختیار کے سامنے لانے کے لیے کوشاں ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اچ شریف کے جنرل بس سٹینڈ کی، جو زبونحالی کا شکار ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ضیاء الحق کی رپورٹ۔ اچ شریف سے ضیاء الحق شہزاد اس وقت موجود ہوں جنرل بس سٹینڈ پر۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے زیر انتظام اس سٹینڈ کی تعمیر 1982 میں لاکھوں روپے کی لاگت سے ہوئی۔ اس سٹینڈ پر ویٹنگ روم سمیت مسافروں کی دیگر ضروریات کو مد نظر رکھ کر تعمیر کیا گیا، مگر اس وقت یہ سٹینڈ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث ویران اور بھوت بنگلہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، جبکہ ٹرانسپورٹروں نے سڑک کنارے غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈے قائم کر لیے ہیں، جہاں مسافروں کے لیے ویٹنگ روم، بیت الخلاء سمیت کسی قسم کی سہولیات میسر نہیں، جس کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال سے آگاہی کے باوجود ضلعی ٹرانسپورٹ اتھارٹی سمیت ٹریفک پولیس نے چشم پوشی کر رکھی ہے۔ متعلقہ اداروں کی عدم توجہی کے باعث لاکھوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس سٹینڈ کی عمارت میں دراڑیں پڑنے کے ساتھ ساتھ 4 دیواری سے اہل علاقہ اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئے ہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں کے باعث اس سٹینڈ پر تعفن پھیل چکا ہے، جس کے باعث مضافاتی محلوں کے رہائشی الرجی سمیت متعدد وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سٹینڈ کے ویران ہونے کے باعث بلہ جولن، خیر پور ڈھا سمیت دیگر نواحی علاقوں کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے خواتین خصوصاً سکول جانے والے طلباء اور طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت سڑک کنارے قائم ان غیر قانونی ٹرانسپورٹ سٹینڈ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نواحی علاقوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرے۔ کیمرہ مین اتشام الحق کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ ناظرین، پاکستان کا ریلوے نظام بہت پرانا ہے اور کئی ریلوے اسٹیشنز تو 1 صدی سے زائد کا عرصہ گزار چکے ہیں، اور زمانے کے سرد و گرم نے یقیناً ان اسٹیشنز پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ کلور کوٹ کا 100 سالہ قدیم ریلوے اسٹیشن بھی ایسا ہی اسٹیشن ہے جو اس وقت بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رفیع اللہ کی رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں ریلوے اسٹیشن کوٹ کے 100 سال سے قائم ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی سہولیات میسر نہ ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے بیٹھنے کا کوئی خاص انتظام نہ ہے۔ ریلوے اسٹیشن کلوکوٹ پر پانی کی مسافروں کو سہولیات تک حاصل نہ ہیں اور نہ ہی کوئی ٹوائلٹس ہیں۔ یہاں لیڈی ویٹنگ روم تک نہ ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر عملہ کی بھی کمی ہے۔ پلیٹ فارم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر اور مسافروں کا کہنا ہے کہ واقعی یہاں مسافروں کو پانی اور دیگر سہولیات کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسافر یہاں سہولیات کی کمی سے سخت پریشان ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں کوٹادو، جہاں گورنمنٹ کامرس کالج دیگر بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ وہیں ابھی تک اس کالج کے لیے کسی سرکاری عمارت کا انتظام نہیں کیا جا سکا، اور تاحال یہ کالج کرائے کی عمارت میں قائم ہے۔ جانتے ہیں مزید مظہر بھٹا کی رپورٹ۔ کوٹادو سے میں ہوں مظہر بھٹا۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ کامرس کالج کوٹادو میں، جو 24 سال گزرنے کے بعد بھی بنیادی سہولتوں کے علاوہ اپنی ذاتی سرکاری عمارت سے بھی محروم ہے۔ گورنمنٹ کامرس کالج کوٹادو 1986 میں قائم ہوا۔ گزشتہ 24 سال سے یہ کالج گلی محلوں میں کرائے کی عمارتوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ کبھی اس کالج کو شہر کے شمال میں تو کبھی جنوب میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ فنی معاشی تعلیم دینے والے اس ادارے میں سی کام، ڈی کام، ڈی بی اے، بی کام اور آئی ٹی کی کلاسز لگائی جا رہی ہیں، لیکن اپنی ذاتی عمارت نہ ہونے کے باعث اس ادارے میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات چھوٹے چھوٹے کمروں میں، صحن میں یا پھر عمارت کی چھت پر تپتی گرمی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر لیب کے لیے بھی کشادہ حال موجود نہ ہونے کے باعث چھوٹے سے کمرے میں کمپیوٹر لیب بنا دی گئی ہے، اور 10 فٹ کے کمرے میں لائبریری بھی بنائی گئی ہے، جس میں طلبہ و طالبات بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں۔
اس کرائے کی عمارت میں نہ تو کوئی پلے گراؤنڈ ہے اور نہ ہی غیر نصابی تقریبات کے لیے کوئی موزوں جگہ۔ ادارہ کے پرنسپل افضل بخاری نے دنیا نیوز کو بتایا کہ متعدد بار اعلیٰ حکام کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، لیکن تاحال حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ گزشتہ دنوں کوٹ ادو میں پولی ٹیکنیک کالج کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی، اس میں کامرس کا حصہ بھی شامل تھا، لیکن چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر کامرس کے شعبہ کو اس منصوبہ سے نکال دیا گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کامرس کالج کی ذاتی عمارت فراہم کیے جانے کے متعلق سنجیدگی سے غور کرے تاکہ فنی تعلیم دینے والے اس ادارے کے طلبہ و طالبات صحیح معنوں میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ کیمرہ مین اویس چودھری کے ساتھ مظہر بھٹا، دنیا نیوز، کوٹ ادو۔